دنیا الٹی ہو جائے سیدھی ہو جائے، میرے رب کی ذات کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے نا؟ جو رب نے بنا دیا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ انسان نے جو بنایا وہ بھی رب نے بنایا ہے، کیونکہ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ تو انسان کہے یہ میں نے بنایا ہے، نہیں، یہ بھی اللہ نے عقل دی ہے نا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن جو ہمارے رب نے بنا دی ہے چیز، نو پیرلل، نو کمپیریزن، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ گردے ہی دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے بنائے، ابھی تک سائنٹسٹ نے اس گردوں کا آلٹرنیٹ نہیں بنا سکے۔ دل کا بھی بنا دیا کہ دل کی ردم کو کنٹرول کرنے کے لیے آرٹیفیشل دل لگا دیتے ہیں۔ گردوں کی ایسی چھلنی بنائی ہے، کیسی ایسا فلٹر بنایا ہے رب کی ذات نے کہ کمال ہے اس کے فنکشن، آپ آبزرو کر لیں، اس کے فنکشنز پہ چلے جائیں تو وہ ایسا سینسر اور ایسے فلٹر ہیں کہ خون ادھر سے گزرتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں کہ اس کو پتہ ہے گردے کو کہ کتنا میں نے اس میں سے مواد نکالنا ہے، اس کے اندر سے کتنا میں نے چھلنی کرنی، کتنی نہیں کرنی۔ ایک گردے پہ بندے کا کام چل سکتا ہے، لیکن اللہ نے دو رکھے ہوئے ہیں، سٹینڈ بائی رکھے ہوئے ہیں۔ صرف ایک گردے کے فنکشن کو آپ آج سے صرف ایکسپلور کریں، خدا کی قسم ایسی کوئی خدا کی صنعی آپ کو نظر آئے گی کہ میں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جو ہم باتھ روم جاتے ہیں پیشاب کے لیے، کسی کا رک جائے، آپ اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایک بندے کا پیشاب رک گیا، میں ایک ہاسپٹل میں تھا، چچا کا آپریشن تھا، وہ چیخیں دھاڑے مار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ کوئی میرا پیٹ کاٹو چھری سے اور میرے پیشاب نکالو۔ ایک بندے نے کہا دوسرے بندے سے کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ واش روم جاتے ہیں، آپ کو صحیح آ جاتا ہے، ٹھیک کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اس میں کون سی بات ہے؟ وہ کہتا ہے آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، مجھے ایسی بیماری اللہ نے دی ہے جب مجھے ہسپتال جانا پڑتا ہے، مجھے آپریشن تھیٹر جانا پڑتا ہے، مشینیں لگاتے ہیں پھر وہاں سے وہ نکالتے ہیں، ہر روز مجھے جانا پڑتا ہے وہاں۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ باتھ روم جاتے ہیں، ہم نے کبھی دعا مانگی ہے باتھ روم جانے سے پہلے؟ واپس آتے وقت کبھی اللہ کا شکر ادا کیے ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اگر رک جائے، یہ جو زہر بن جائے، میرا پیشاب اگر میرے خون میں شامل ہو جائے، ایک دن کے اندر 2 دن میں میرے حواس ختم ہو جائیں گے۔ بلڈ یوریا بڑھا ہوتا ہے جس کا اس کو کبھی ملے آپ، اس کے جسم پہ اتنی سویلنگ ہوتی ہے اور وہ باتیں عجیب کرے گا، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ یہ سارے مراحل سے ہم گزرے ہوئے ہیں اپنی فیملی میں، ایسے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے ہیں جو گردوں کے مریض تھے، اور پھر ان کی باتیں ہم نے سنتے تھے، انٹلیکچوئل تھے، اور ایک وقت آیا کہ وہ ڈاکٹر کہتے تھے یہ جی بلڈ یوریا بڑھا ہوا ہے اس لیے ان کا دماغ توازن آؤٹ ہو گیا، جب ٹھیک ہوگا نیچے آئے گا تو ٹھیک ہو جائے۔ یعنی یہ یوریا کی جو مقدار ہے، یہ جو ٹاکسک میٹیریل ہے، اگر ہمارے باڈی کے اندر رہ جائے، جو گردے ہمارے محسن ہیں یہ فلٹر نہ کریں تو ہم ایک دن بھی نہیں وہ کر سکتے۔ یہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں، اگر 3 سے 4 دن روٹی نہ ملے، یہ پتہ ہے آپ کو 3-4 دن روٹی نہ ملے تو انسان گند کھانے پہ مجبور ہو جائے۔ بھوک ایسی ظالم چیز ہے، انسان کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو جائے۔ 4-5 دن کی بھوک ہے، وہ بندہ مار کے اس کو کاٹ کے گوشت کچا کھانے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ واقعات ہوئے ہیں تو میں بتا رہا ہوں، انسانی ہسٹری میں واقعات ہوئے ہیں۔ یہ بھوک ایسی ظالم چیز ہے، یعنی بھائی نے مار دیا، بھوک تھی بہت زیادہ، اس نے اسی کو مار دیا، اس کو کاٹا گوشت، اس کو پکایا، اس کو کھا لیا۔ یہ چائنا میں ہو چکا ہے آج سے جس 50-60 سال پہلے، جب قحط پڑا تھا وہاں پہ کھانے کو نہیں تھا۔ ماں باپ نے بچوں کو مارا، بچوں نے ماں باپ کو مارا، راہ چلتے بندے کو فائر چھری مار کے اندر لے آتے تھے، وہ کاٹ کے پکا کے کھاتے رہے۔ یہ کوئی 200-400 سال پرانی بات نہیں کر رہا۔ آکسیجن دیکھ لیں، اب اس وقت لمبے سانس لے لو، یہ تمہاری انرجی ہے، تمہاری زندگی ہے۔ جس کے پاس سانس کی تکلیف ہے اسے جا کے پڑھو، دیکھو وہ ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی تڑپتی۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک سانس ہمارا اندر گیا ہے، واپس باہر آ گیا ہے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی کہتے ایک میں نے سنی روایت، اس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، نہ اس کے بازو تھے، نہ اس کی ٹانگیں تھی، تو کسی نے کہا کہ کیا ابھی بھی اس کو کسی بات کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اتنا معذور ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی، ابھی بھی اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اس کا پیشاب جو ہے وہ نکل رہا ہے، پانی پیتا ہے، اس پہ بھی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا بھی شکر بنتا ہے۔ تو آج سے کم از کم ایک کام تو ہم کر لیں گے یار، ہم باتھ روم جائیں تو دعا پڑھ لیں، دعا سیکھیں، واپس آئیں تو غفرانہ کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا کر لیں۔